بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں موجود ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، جبکہ انسانوں کی بنائی ہوئی اشیاء بھی اپنی عمر گزار کر ریٹائرڈ ہو جاتی ہیں۔ انہی اشیاء میں ہوائی جہاز بھی شامل ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ جہاز پرانے ہو کر ناکارہ ہو جاتے ہیں یا ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو انہیں کہاں رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ خراب ہو جانے والے جہاز ایئرپورٹس پر ہی کھڑے رہتے ہیں یا انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ یہی سب جان پائیں گے۔ جہاز کے انجن اور دوسری مشینری کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بڑی جگہ اور سازگار آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی جگہ جہاں ریٹائرڈ یا اپنی سروس پوری کر لینے والے جہازوں کو محفوظ کیا جاتا ہے انہیں ایئرکرافٹ بون یارڈ یا جہازوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہ بون یارڈ ایسے خشک میدانوں پر بنائے جاتے ہیں جہاں کی آب و ہوا مشینری کے لیے انتہائی مناسب ہو۔ معزز سامعین، لمبے عرصے تک اگر کسی جہاز کو پارک کرنا ہو تاکہ مستقبل میں ضرورت پڑنے پر اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے تو ایسے جہاز بھی عام ایئرپورٹس پر پارک کرنے کی بجائے بون یارڈز میں ہی پارک کیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، ویسے تو دنیا کے کئی ممالک میں یہ بون یارڈ موجود ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا ایئرکرافٹ بون یارڈ ڈیوس مونتھن ہے، جو کہ امریکی ریاست ایریزونا میں واقع ہے۔ اس بون یارڈ کو ایروسپیس مینٹیننس اینڈ ریجنریشن گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بون یارڈ 2600 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس بون یارڈ میں تقریباً 4400 کے قریب جنگی، مسافر بردار، کارگو، ناسا کے تحقیقاتی طیارے اور مختلف پرائیویٹ طیارے پارک کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ پتھریلی اور خشک چٹانی سطح زمین پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے انتہائی بھاری بھرکم طیارے بھی لمبے عرصے تک کھڑے رہنے کے باوجود زمین میں بالکل نہیں دھنستے اور یہ جہاز کئی سال تک ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ ان طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے یہاں 8000 سے زیادہ افراد کام کرتے ہیں۔ بون یارڈ میں جو طیارے لائے جاتے ہیں، عملہ سب سے پہلے ان طیاروں کے مکمل ڈاکومنٹس چیک کرتا ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں طیارے کی تمام معلومات درج ہوتی ہیں۔ ریسیو کرنے کے بعد اس کے انجن اور فیول ٹینک سے آئل اور ہر قسم کے لیکوئڈز کو نکالا جاتا ہے۔ تمام پارٹس کی مختلف کیمیکلز سے صفائی کی جاتی ہے۔ اندرونی صفائی کے بعد اس کی بیرونی سطح پر ایک بلیک کلر کا کیمیکل لگایا جاتا ہے اور آخر میں اس پر وائٹ کلر کے ایک خاص کیمیکل کی لیئر چڑھا دی جاتی ہے، جس سے سورج کی شعاعیں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور طیارے کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے طیارے جن کو دوبارہ فعال بنانا ہو، ان پر کورز چڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے طیارے لمبے عرصے تک موسم کی شدت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس بون یارڈ میں جو طیارے لائے جاتے ہیں ان کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پہلی کیٹیگری میں ایسے طیارے شامل ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور انہیں یہاں لمبے عرصے تک پارک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان طیاروں کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری کیٹیگری میں ایسے طیارے شامل ہوتے ہیں جو یہاں مختصر عرصے کے لیے پارک کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری کیٹیگری ایسے طیاروں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے پارٹس ضرورت پڑنے پر دوسرے طیاروں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں اور انہیں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی کیٹیگری ایسے طیاروں پر مشتمل ہوتی ہے جو بالکل ناکارہ ہوتے ہیں۔ ان طیاروں کے جو پارٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ استعمال کر لیے جاتے ہیں اور باقی بچ جانے والے پارٹس کو سکریپ کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر بون یارڈز عوام کے لیے بند ہوتے ہیں، لیکن ایریزونا کا یہ بون یارڈ عام لوگوں کے لیے کھلا ہے اور دنیا کا کوئی بھی فرد اس کی سیر کر سکتا ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے اور انہیں خصوصی بسوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔